کسی نائی کے پاس گئے کیٹنگ کرانے کے لیے اور اس نے کیٹنگ کر دی، لیکن وہ تھا غیر مسلم، تو پیسے اس وقت اس نے ڈیل کو مکایا نہیں ہے، یعنی کسی بات پر متفق نہیں ہوئے، اور نہ اس نے کہا کہ میں اتنے روپے لوں گا، یا کیٹنگ کرانے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے دوں گا، اس کے بعد میں اس کو 20 روپے یا 30 روپے 50 روپے دے دیے اور اس نے راضی رضا لے لیے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بھی جائز خدمات، مطلب بال بنوانے جائز خدمات لیتے ہیں، ایسی خدمات ہوں جو قابل معاوضہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ خدمات تو ایسے دوستانہ ہوتی ہیں، اور ایک بندہ جب گیا ہے حجام کی دکان پر بال بنوانے تو ظاہر بات ہے پیسے تو دینے پڑیں گے. معاوضہ پہلے طے کر کے پھر کام کروایا جاتا ہے. اور بہت سارے حجام نے تو لسٹیں لگائی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں 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 چیز اتنے اتنے پیسے کی ہے، لیکن اگر نہیں لگائی ہوئی تو آپ پوچھ لیں ابھی بال بنوانے کے کتنے پیسے لے رہے ہیں. جس انداز کے جو بھی موافق شرع اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے بال بنوائے جائیں، کیونکہ بال بنوانے میں بھی آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کے بال ایجاد ہو گئے ہیں. اب کوئی چٹیا رکھنا چاہ رہا ہے تو اب مرد کو چٹیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کی مشابہت ہے، حرام کام ہے. میں نے ایسے بھی بال دیکھے ہیں کہ سر پہ پورا بچھو بنایا ہوا ہے، بالکل بچھو سر پہ بنا ہوا ہے جناب. عجیب و غریب طرح کی بھی کٹنگ ہوتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ شرع میں ہرگز اس طرح کے انداز جائز نہیں ہوتے. تو خیر اصل مدعا یہ تھا کہ بغیر کچھ طے کیے کام کروا لیا. تو جب بھی خدمات پر سروسز لینے کے بعد پیسے دینے کا معاملہ آیا اور پہلے طے نہیں کیے تھے، تو پھر اصول یہ ہے کہ اس کام کی جتنی اجرت مقرر ہے وہ اجرت سامنے والے کو دی جائے گی. تو اب ان پر یہی لازم ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کی جو بھی مارکیٹ ہے، اب یہ بالوں کی کٹنگ ہے ایریا وائز اور شہر وائز اور محلے وائز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، دکان کے اسٹینڈرڈ سے بھی جو ہے مختلف ہو جاتی ہے. اب ایسے بھی سنا گیا ہے کہ جناب کلفٹن ڈیفینس میں 5-5 ہزار روپے کے بال کاٹے جاتے ہیں. بالکل ایسا تو عام طور پر جو ہے وہ 50 سے 100 روپے تک کراچی میں چلتا ہے. ایسا ہے نا کہ اس کی بھی ایسوسیشن ہے. اچھا، میری جو معلومات ہیں کہ یہ جو سلون یا جو ہیئر کٹنگ وغیرہ ہیئر ڈریسرز ہیں، اس کی ایک ایسوسیشن ہے. جیسے ہمارا کراچی ہے تو کراچی شہر کی ایک ایسوسیشن ہے، ایک ایسوسیشن ہے، وہ ریٹ طے کرتی ہے، فکس ریٹ کرتی ہے وہ. پھر بسا اوقات بعض دکاندار یا تو وہ ایریا وائز کچھ اس فکس ریٹ سے کم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور بعض ایسی دکانیں ہوتی ہیں جیسے انہوں نے اے سی لگا ہوا ہے، بہت ویل ڈیکوریٹ دکان ہے، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ بنایا ہوا انہوں نے، تو پھر وہ اس کے چارجز بھی انکلوڈ کرتی ہیں اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دکان جو ہے اس کے ریٹس الگ ہوں گے. تو اب جبکہ ریٹ طے ہیں اور پہلے سے طے نہیں کیے تو کیا اب بھی گناہ گار ہوں گے جبکہ پتہ ہے کہ ریٹ یہ ہے؟ سوال ہمارے پاس تو یہ آیا نا کہ پتہ نہیں. جی اگر پتہ ہے اور لکھ کر لگایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اجرت مثل دی جائے گی، یعنی اس طرح کے کام کی مارکیٹ میں جو اجرت رائج ہے وہ دی جائے گی.